فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان کے بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تشریح کلمات: خلقی، خو لام قوف، متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، ابداع، یعنی ایک شے کو عدم سے وجود میں لانا، اسے خلق ابدائی کہتے ہیں۔ چنانچہ جہاں خلق السماوات والارض کہا گیا ہے وہاں بدیع السماوات والارض سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ ریفرنس سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ ترجمہ: وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ خلق ابدائی خداوند عالم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 2، ایک شے کو دوسری چیز سے بنانے کو بھی خلق کہتے ہیں، جیسے خلق الانسان من نطفہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا۔ اس معنی میں یہ لفظ غیر خدا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے۔ ریفرنس سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ نمبر 3، اندازہ گیری کے معنوں میں آتا ہے۔ جوہری نے صحا میں کہا ہے کہ الخلق تقدیر، جیسے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ خدا سب سے بہتر اندازہ کرنے والا ہے۔ اس مطلب کی وضاحت اسی آیت کے ذیل میں آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، جھوٹ تراشنے کو بھی خلق کہتے ہیں، جیسے فرمایا وَمَا تَخْلُقُونَ إِفْكًا،
سورہ عنکبوت آیت نمبر 17. اور جھوٹ گڑھ لیتے ہو اختلافی خا لام فا کسی کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے طریقہ کار میں ہم آہنگی نہ ہونا. آمد و رفت آنے جانے کو بھی اختلاف کہتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے یعلم اختلافا نینانی فی البحار الغامراتی، وہ اللہ عطا سمندروں میں مچھلیوں کی آمد و رفت کو بھی جانتا ہے. سورہ ریفرنس بحار الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 92. معصوم کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ وہ مختلف الملائکتی، ریفرنس ہے الفقی جلد 2 صفحہ 609 زیارت و جامعہ. اور ممکن ہے کہ اسی سے ہو اختلاف امتی رحمہ، ریفرنس وسائل الشیعہ جلد 27 صفحہ 140. میری امت کی آمد و رفت میں رحمت ہے، یعنی جس جگہ یہ لوگ جائیں گے وہاں اسلام کا فیض پہنچائیں گے اور لوگوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کے آداب سکھائیں گے. دابہ دال با با آہستہ آہستہ چلنا، زمین پر رینگنے والے جاندار، عرف عام میں چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. المسخر سین خا را، مسخر مطیع و فرما بردار، رام کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تصریفی صاد را فا، کسی چیز کو بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں حالت کی طرف پھیر دینا، یعنی نقل و انتقال اور تغیر. یا عقلون عین قاف لام، عقل وہ قوت ہے جو قبول علم کی اہلیت رکھتی ہے. اصل میں عقل روکنے اور پابند رکھنے کے معنی میں ہے، چنانچہ اونٹ کے پاؤں باندھ دینے کو اقال کہتے ہیں اور مضبوط قلعے کو موقل کہا جاتا ہے. عقل انسان کو خطرات اور نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے اور مفید چیزوں کا پابند بناتی ہے. تفسیر آیات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مخلوقات سے خالق اور مصنوعات سے صانع کے وجود کو ثابت کرنے کا طرز استدلال اختیار فرمایا ہے. یہ طرز استدلال ایک فطری استدلال ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ ترین اور آسان ترین استدلال ہے جسے سطحی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ لوگ اپنے تمام تر معاملات میں یہی طرز استدلال اپناتے ہیں جہاں براہ راست حس و مشاہدہ ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے کے دلوں میں براہ راست جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کے قول و عمل سے دلوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں. کبھی ہمیں براہ راست معلوم نہیں ہوتا کہ زید ریاضی دان ہے، سعید ماہر نفسیات اور ماجد ادیب شاعر ہے. یعنی ہم ان لوگوں کے ذہن کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے اذہان میں کون سا علم ہے، لیکن ان لوگوں کی کتب، ان کے کارہائے نمایاں اور ان کی اشعار کے ذریعے ہم ان کے علوم سے باخبر ہوتے ہیں. اگر علامہ اقبال کے اشعار ہمارے سامنے نہ ہوتے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ علامہ اقبال کس پائے کے مفکر ہیں. خداوند عالم نے اس آیہ مجیدہ میں ہماری اپنی آفاقی کتب کائنات کا مطالعہ، اپنی آفاقی کتاب کائنات کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ اس کتاب کا ہر باب اس کے معجزات میں سے ایک ہے اور اس کی ہر سطر اس کی نشانیوں میں سے ہے ایک نشانی. اس کا ہر کلمہ وجود خداوندی کے براہین میں سے ایک برہان ہے. اس کی کتاب آفاق اور کتاب انفس کا ہر ورق بتا رہا ہے کہ اس کے اندر موجود حیرت انگیز مواد اور مطالب ارادے اور شعور سے ہی مرتب ہو سکتے ہیں. ان حکمت اور پیچیدہ ترین خلقت اور صنعت کے پیچھے ایک حکیمانہ ارادہ کار فرما ہے. مردہ مادے سے ایک نئے خلیے کا از خود اور اتفاقاً وجود میں آنا ممکن نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کا اتفاقاً خود بخود وجود میں آ جانا شاید ممکن ہو، لیکن اس کمپیوٹر کو ایجاد کرنے والے دماغ کا خود بخود وجود میں آنا
ممکن نہیں۔ ہیڈنگ اتفاق کی امکانی صورت۔ ایک مغربی مفکر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، 10 ٹوکنوں پر 1 سے 10 تک نمبر لگائیں، پھر انہیں اپنی جیب میں ڈال کر خوب ہلائیں۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ جیب سے نکالیں۔ جس ٹوکن کو جیب سے نکالا ہے اسے دوبارہ جیب میں ڈال کر ہلائیں، پھر دوسری مرتبہ پھر ٹوکن نکالیں۔ اسی طرح 1 نمبر ٹوکن کی اتفاقیہ طور پر نکلنے کے امکانات 10 میں سے 1 ہیں۔ 1 اور 2 کی بالترتیب نکل کر آنے کے امکان 100 میں سے 1 ہے۔ 1، 2 اور 3 کی ترتیب سے نکل آنے کے امکان 1000 میں سے 1 ہے۔ 1، 2، 3 اور 4 کی ترتیب سے نکل آنے کا احتمال 10,000 میں سے 1 ہے۔ 1، 2، 3، 4، 5 کی ترتیب کے ساتھ نکل آنے کا امکان 1,00,000 میں سے 1 ہے۔ اس طرح سے 1 سے لے کے 10 تک ترتیب کے ساتھ اتفاقیہ طور پر نکل آنے کا احتمال 10 ارب میں سے 1 ہے۔ اس سادہ سی مثال کے بعد انسانی خلقت پر ایک نظر ڈالیں کہ انسان کئی ملین خلیوں کی ترتیب و ترکیب سے وجود میں آیا ہے۔ گویا انسان کی خلقت اربوں ٹوکنوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنے سے ہوئی ہے۔ اب سوچئے کہ 10 ٹوکنوں کی ترتیب کے ساتھ نکل آنے کا احتمال ارب احتمالات میں سے 1 ہے، اور اگر یہ ٹوکن کئی ملین ہوں تو ترتیب کا احتمال کتنا ہوگا؟ جواب 0 ہے۔ آسمانوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ مومن آیت نمبر 57۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اگر لوگ انہیں جانتے۔ بنا برائے عقل منطق کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ عظیم کائنات کسی علیم و حکیم قادر ہستی کے ارادے کے بغیر اتفاقاً اور خود بخود وجود میں آ گئی۔ اثبات رب کے لیے عقلی استدلال کی یہ معقول ترین روش قرآن مجید کا طرز امتیاز ہے۔ نمبر 1، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ۔ آسمانوں کا ذکر قرآن مجید میں جمع ہونے کے ساتھ تقریباً 200 آیات میں ہے، اور مفرد کے ساتھ تقریباً 100 آیات میں ہوا ہے، جبکہ زمین عرض کا ذکر ہمیشہ مفرد لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ صرف ایک آیت جس میں خیال ظاہر ہوا ہے کہ زمین بھی متعدد ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ ترجمہ: 7 آسمان بنائے انہی کی طرح زمین بھی۔ کتاب کائنات کا سماواتی باب توحید کے گوناگون مباحث و دروس سے لبریز ہے۔ نظام کی وحدت سے نظام دہندہ کی وحدت کا ثبوت ملتا ہے۔ وحدت خلقت سے توحید خالص کا پتہ ہونا چلتا ہے۔ چنانچہ آج کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ایٹم کی تشکیل اور نظام شمسی کی تشکیل میں کوئی فرق نہیں۔ نظام شمسی اور کہکشاؤں کے نظام میں بھی کوئی فرق نہیں۔ تمام کائنات میں ایک ہی جیسے تنظیم، ایک ہی طریقے سے نظام رائج ہے۔ اگر ایٹمی نظام میں پروٹون کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور دیگر الیکٹرانی سیارے اپنی مرکز کے گرد گھومتے ہیں، تو نظام شمسی اور کہکشاؤں کا نظام بھی تو یہی ہے۔ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو۔ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہر کہکشاں میں کم از کم 100 بلین 1 کھرب ستارے موجود ہیں۔ اب تک 100 بلین 1 کھرب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے 2 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ آسمانوں کی وسعت اور عظمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اب آپ ہر کہکشاں میں موجود 1,00,000 ملین یعنی 100 ارب ستاروں کا خود 100 ملین 100 ارب کہکشاؤں سے ضرب دیں تو حیرت انگیز تعداد سامنے آئے گی۔ واضح رہے کہ ان ستاروں میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہمارے سورج کی طرح ایک مجموعی شمسی ہے۔
مجموعہ شمسی ہے، بلکہ دیگر ستارے ہمارے سورج سے لاکھ گنا بڑے ہیں۔ یہ اعداد و شمار انسان کی اب تک کی علمی رسائی کا نتیجہ ہے، ورنہ کائنات کا وہ حصہ جو انسان کی علمی رسائی سے ماورا ہے اس حصے سے کہیں زیادہ عظیم ہے جس کو انسان جان چکا ہے۔ والسماء بینہا بأید وإنا لموسعون، سورہ زاریات آیت نمبر 47 ترجمہ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نمبر 2، والارض، زمین جسامت کے لحاظ سے نظام شمسی کا 5واں اور سورج کے فاصلے کے لحاظ سے تیسرا سیارہ ہے۔ اس کی متعدد حرکات ہیں۔ نمبر 1، حرکت محوری۔ اس حرکت کے تحت زمین اپنے محور کے گرد لٹو کی طرح گھومتی ہے جس سے روز و شب وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 2، حرکت انتقالی۔ اس حرکت کے تحت زمین 365 روز 5 گھنٹے 28 منٹ اور 40 سیکنڈ میں سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے۔ اس طرح سال میں 930 ملین کلومیٹر کی مسافت 29 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے طے کر لیتی ہے۔ نمبر 3، سورج کے ہمراہ حرکت۔ سورج اپنے سیاروں کی طرح مجموعی طور پر ایک خاص انداز میں اپنے پورے نظام کے ساتھ حرکت میں ہے، اور زمین چونکہ اس نظام شمسی کا ایک اہم فرد ہے اس لیے یہ بھی سورج کے ہمراہ نظام شمسی کے مدار میں حرکت کرتی ہے۔ اگر زمین موجودہ حجم سے بڑی ہوتی تو ہوا کے ذرات کشش زیادہ ہونے کی وجہ سے سطح زمین میں جذب ہو جاتے اور زمین قابل سکونت نہ رہتی۔ اگر زمین موجودہ حجم سے چھوٹی ہوتی تو ہوا کے ذرات اس کی فضا میں محفوظ نہ رہتے اور کشش کم ہونے کی وجہ سے منتشر ہو جاتے۔ اگر زمین سورج سے زیادہ دور ہوتی تو سردی کی وجہ سے یہ قابل سکونت نہ رہتی، اور اگر سورج سے زیادہ نزدیک ہوتی تو گرمی کی وجہ سے قابل سکونت نہ رہتی۔ لہٰذا زمین مناسب فاصلے پر ہے، سورج سے یہاں پہنچنے والی حرارت بھی مناسب ہے، زمین کی کشش بھی مناسب ہے، زمین کا حجم اس کے محوری روزانہ کی حرکت کے ساتھ متناسب ہے، اور سالانہ گردش بھی مختلف موسموں کے لیے مناسب ہے۔ زمین کا وزن اس کی کشش کے ساتھ مناسب ہے یا مناسبت رکھتا ہے۔ زمین پر موجود حرارت پانی کے مزاج کے لیے بھی مناسب ہے، ورنہ بہت زیادہ درجہ حرارت یا بہت کم درجہ حرارت میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا اتحاد ممکن نہیں رہتا۔ زمین اگرچہ موجودہ صورتحال سے زیادہ نرم ہوتی ہے تو بھی کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اور اگر موجودہ صورت سے زیادہ سخت ہوتی تو بھی سبزہ اگنا ممکن نہ ہوتا۔ زمین 70 سے زیادہ عناصر پر مشتمل ایک قابل حیات اور مہمان نواز سیارہ ہے جس کا اندازہ جس کے اندر بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زاریات آیت نمبر 20، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کی آمد و رفت، نور اور تاریکی کا تبادلہ، شروق اور غروب کا یک کے بعد دیگرے آنا، شعور و ارادہ اور حکمت و صنعت کی ایک دلیل ہی نہیں بلکہ اس قدر قصد و ارادے کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جس دن سورج کا نور سرچشمہ حیات ہے، اس کی تاریک اور سرد فضا میں نور و حرارت کا منبع ہے۔ اگرچہ یہ عظیم چراغ گل ہو جائے تو زندگی کا یہ کاروان فوراً رک جائے گا، تاہم اگرچہ حیات بخش نور بلا وقفہ جاری رہے اور رات کے ذریعے اس نور اور شعاع کی تابش کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ نور سبب حیات بننے کے بجائے مہلک ثابت ہوگا۔ جیسا کہ پانی اگرچہ منبع حیات ہے لیکن اس کی کثرت سیلاب کی شکل اختیار
کر کے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے، کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی دلا دے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے جس میں تم سکون حاصل کرو۔ نمبر 4، والفلکی، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں اگرچہ انسانی صنعت اور حرفت کا نتیجہ ہیں، لیکن انسان چونکہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے وجود آنے والی صنعتیں اور ایجادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نیز سمندروں کا پانی کا رخ اور پانی کا قدرتی مزاج جو اپنے سے ہلکی چیزوں کو اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہے، بنا برائی ہوا یا کسی اور قوت و طاقت کے ذریعے غول پے کر بحری جہازوں کو بآسانی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 5، وما انزلہ، آسمان سے پانی کا نزول انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی اور دیگر معائنات مثلاً تیل وغیرہ منتقل کرنے کے لیے ٹینکر ہے، پائپ لائن اور نہروں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پر بے پناہ سرمایہ اور طاقت خرچ ہوتی ہے، اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں، ان پر بھی کثیر سرمایہ اور وقت صرف ہوتا ہے۔ قدرت بھی یہی کام سر انجام دیتی ہے، مگر اس پر جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے فقط سورج کی شعاؤں کے ذریعے حرارت پہنچاتا ہے۔ البتہ یہ شعائیں صرف اسی مقصد کے لیے نہیں، ان کی سینکڑوں ذمہ داریاں بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی حرکت کے ذریعے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے، اور یہ بخارات ہوا کے دوش پر سوار ہو کر فضا میں منڈلانے لگتے ہیں، پھر ایک خاص درجے کی برودت اور سردی پا کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بادل ٹینکروں، نہروں، پائپ لائنوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سریع تر اور مفید انداز میں ایک جگہ سے دوسری اطراف میں لاکھوں ٹن پانی لے جاتے ہیں۔ جس علاقے کی سیرابی مقصود ہو، اس پورے علاقے پر پانی کا وسیع چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ سبحان الخلاق العظیم۔ نمبر 6، خشک اور بے جان زمین میں جان پڑنا۔ زمین ابتدا میں سلگتی آگ کا ایک آتشی کدا تھی، اس میں زندگی کے آثار نہ تھے اور نہ ہی یہ زندگی کے لیے سازگار تھی۔ یہاں نہ تو نباتاتی حیات ممکن تھی اور نہ حیوانی حیات۔ زمین مردہ مادے پر مشتمل ایک مردہ کرے کی شکل میں تھی۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مردہ مادے سے حیات وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ حیات کا سرچشمہ حیات ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سوال الہادی نظریہ رکھنے والوں کے لیے تشنائے جواب ہے کہ مردہ زمین سے حیات کس طرح وجود میں آتی ہے، جبکہ اسلامی موقف کے مطابق مردہ زمین اور بے جان مادے میں حیات کا پیدا ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہی بے جان زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کائنات کی مختلف چیزوں میں ارتباط اور ہم آہنگی ہے۔ مثلاً اگر پستان مادر میں موجود دودھ اور نومولود بچے کی معدے اور تنفس کا نظام میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوتی تو زندگی کا یہ قافلہ رواں دواں نہ رہ سکتا تھا۔ ہم، ہوا اور دیگر موجودات میں ربط اور ہم آہنگی پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں
کہ دیکھیں کہ اس نظام میں ہوا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 1، تنفس۔ حیوانات اور نباتات کی زندگی اس ہوا کے ذریعے سانس لینے کی مرہون منت ہے۔ انسان 110 لیٹر فی گھنٹہ ہوا خرچ کرتا ہے۔ یہ ہوا اگر 5 منٹ تک میسر نہ ہو تو انسان اپنی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، آواز کی لہروں کو دور تک منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ہوا ہے۔ نمبر 3، آگ بھی ہوا کے وجود کی مرہون منت ہے۔ نمبر 4، ہوا کے ذریعے جسم پر ایک خاص دباؤ برقرار رہتا ہے۔ اگر یہ دباؤ کم ہو جائے تو ہمارے جسم کی رگیں پھٹ جائیں اور ان میں سے خون جاری ہو جائے۔ نمبر 5، بادلوں کی نقل و حرکت ہوا کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 6، آسمان سے روزانہ ہزاروں شہاب ثاقب زمین پر گرتے ہیں۔ اگر یہ ہوائی کرہ ڈھال کا کام دیتے ہوئے انہیں فضا ہی میں جلا کر راکھ نہ کر دیتا تو زمین پر تباہی پھیل جاتی اور زندگی ناممکن ہو جاتی۔ نمبر 7، روشنی کا پھیلاؤ بھی ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 8، بارداری۔ یہ عمل ہوا کے ذریعے انار، مالٹے، روئی، خوبانی جیسے دانے دار نباتات میں انجام پاتا ہے۔ شگوفوں کے اندر دانے پک جاتے ہیں تو ان کے اندر موجود کلیاں کھل جاتی ہیں اور یہ نہایت باریک دانے ہواؤں کے ذریعے اڑ کر مادہ پودوں کے پھولوں پر جا گرتے ہیں۔ اس طرح بارداری کا عمل انجام پاتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 22، اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں۔ نمبر 9، ہوا حیوانات اور نباتات میں تبادلہ حیات کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 10، سورج کی شعاعیں خلا سے گزرتی ہوئی فضا میں داخل ہوتی ہیں۔ فضا میں خاص ہوائی غلاف ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ غلاف سورج سے آنے والی بہت سی قاتل شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ ان میں ماورائے بنفش شعاعیں بہت خطرناک ہیں۔ گرین ہاؤس کے عمل سے جہاں جہاں اوزون کے غلاف میں شگاف پڑے ہیں وہاں سے ماورائے بنفش شعاعوں کی زمین کی طرف آمد میں اضافہ ہوا ہے جو ایک خطرہ ہے۔ نمبر 11، خوشبو اور بدبو کو دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوا ہے۔ نمبر 8، والسحاب المسخر، فضا میں مسخر بادل کا فضا میں معلق ہونا، ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، بادل کا خشک اور بے جان زمینوں کو اپنے پانی سے سیراب کرنا، ایسے امور ہیں جن سے ایک باشعور حکیمانہ ارادے کا پتہ ملتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کے اندر ایک نظام کی بقا کے کتنے سامان موجود ہیں، نیز یہ کہ ہوا، بادل، پانی، خاک اور دھوپ میں کس قدر ہم آہنگی ہے۔ اگر یہاں کوئی شعور اور ارادہ نہ ہوتا تو ان میں سے ہر کوئی دوسرے کے لیے اگرچہ متضاد نہ صحیح تو غیر ضروری اور غیر مفید ضرور ہوتا۔ یہ سب حکمتیں اور یہ معجزات اور یہ محیر العقول کارنامے چشم بینا نہ رکھنے والوں اور غفلت برتنے والوں کے لیے روزانہ کے معمولات اور ہمیشہ سے مانوس چیزیں ہیں۔ یہ ان نادانوں کے لیے نہ تعجب کا مقام ہے نہ حیرت کی بات ہے، بلکہ بھلا بادل سے بارش برسنا کوئی تعجب کی بات ہے؟ یہ تو روز کا معمول ہے۔ جس طرح ایک نہایت خوبصورت وادی میں آنکھیں کھولنے والا اس مقام کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ باہر سے آنے والا جانتا ہے کہ وادی کس قدر حسین ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات پر عقل و تدبر کے ساتھ نگاہ ڈالنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کس قدر حسین اور پر اسرار ہے اور اس میں خالق کائنات کے دست قدرت کی کس قدر نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہیڈنگ احادیث۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ان آیات کو سننے کے بعد ان میں تفکر نہ کرنے والوں پر افسوس ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقول کے ذریعے سے لوگوں پر اپنی حجت پوری کی ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 13، کتاب العقل۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے یہی نسیم اور اس میں جو مصلحتیں ہیں کافی ہیں، جسے ہوا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا ان جسموں کی زندگی ہے۔ نمبر 2،
باہر سے ہوا کے ساتھ سانس لینے سے داخلی اعضاء کا تحفظ ہوتا اور راحت ملتی ہے۔ نمبر 3، اس ہوا کے فوائد میں آوازوں کا سننا ہے کہ یہ آواز کو دور دراز تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، تمہیں معلوم ہے کہ خوشبو تمہارے پاس ہوا کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح سے آواز بھی ہے۔ نمبر 5، یہ ہوا اس جہاں کے فائدے کے لیے یک بعد دیگرے آنے والے حرارت اور ٹھنڈک کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 6، چلنے والی ہوائیں فرت بخش ہوتی ہیں۔ نمبر 7، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں اور اس کا فائدہ عام ہوتا ہے کہ جب بادل سنگین ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، جب بارش برس جاتی ہے تو یہ بادل ہلکا ہو کر پراگندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، یہ ہوا درختوں میں بارداری کا عمل انجام دیتی ہے۔ نمبر 9، سمندر میں کشتیوں کو چلاتی ہے۔ نمبر 10، کھانے کی چیزوں کو نرم کر دیتی ہے۔ نمبر 11، پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ نمبر 12، آگ جلانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 13، مرطوب چیزوں کو خشک کر دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زمین کی تمام موجودات کے لیے ہوا حیات بخش ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کائنات کی منظم، ہم آہنگ، عظیم اور حکیمانہ خلقت ایک علیم و حکیم اور عظیم خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ نمبر 2، انسانی ایجادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ انسان خود اللہ کی ایجاد ہے۔ والفلک التی تجری۔ نمبر 3، مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچاننا عقل و تفکر پر موقف ہے، لقوم یعقلون۔ نمبر 4، نظام کائنات کی وحدت خالق کائنات کی توحید پر دلیل ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روک رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔